अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं ये देख रही थी ना नजीर अशमी साहिबा की, हमने जो कल ऑडियो सुन ली थी उसके बाद फिर कितने टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं जो मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना। तो और भी कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे। सही है, तो उसको फिर कंटिन्यू रखते हैं ताकि फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप हो। फिर हम रीडिंग अपनी आगे से बढ़ाएंगे ना जब उनका सुन लेंगे। ठीक है। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं ग़ज़वा फ़तह मक्का और इसमें हमने अभी तक देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शख्स को अमान दी है जिसने भी हरम में पनाह ले ली या अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया या अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली, और भी चंद एक घर थे जहाँ पे पनाह लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी हुई थी कि उन लोगों को पनाह अमान है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ फरमाया, उम्रा नहीं किया था क्योंकि एहराम नहीं पहन के आए हुए थे। इससे पता चलता है कि मक्का में एंटर हो सकते एहराम के बगैर भी। तो अब तवाफ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी उसने काबा के अंदर। फिर हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा से बाहर तशरीफ लाए तो आपने जो भी मुशरिकीन मक्का और जो भी लोग थे वहां पे जमा हुए सबसे को खुतबा इरशाद फरमाया और जिसमें सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया था। मगर याद रखिए कुछ ऐसे लोग थे जिनको माफी नहीं थी, उनकी भी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। मगर बाल जगह पे आता है कि वो 4 मर्द और 2 औरतें थी, बाल जगह पे आता है 7 और 8 की तादाद, बाल जगह पे 3 मर्द 3 औरतों इस तरह की तादाद आती है। बाज रिवायात में इस तरह से आगे पीछे है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कौन से लोग थे जिनका खून यानी रायगा करा दिए गए, जो जिनको जहां पे भी मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, ऐसी बात उनके लिए फरमाई गई, जबकि बाकी किसी के लिए भी ये चीज नहीं थी। तो देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 3 और 8 मेरी बुक में है, ग़ज़वा फ़तह मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन कुछ अकाबिर मुजरिमीन के खून रायगा करार दिए, यानी अब इनका खून किया जाएगा, यानी इनको कत्ल कर दिया जाएगा। और हुक्म दिया कि अगर वो खाना काबा के पर्दे से लटके हुए भी पाए जाएं तो भी उनकी गर्दन मार दी जाए। इसकी वजह से जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो गई। जाहिर है वो मुजरिम कहाँ जाएंगे, ये आसान नहीं होता था उस जमाने में किसी जगह पे हिजरत कर जाना। ये जो हम हिजरत हबशा भी पढ़ते हैं, ये पढ़ना आसान है, किसी और मुल्क में जाके रहना बसना जहाँ पे ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त ना कोई जानने वाला ना उस जगह के कस्टम्स के आप फेमिलियर है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। आज की तरह नहीं क्या हमारे लिए किसी भी मुल्क में जाना हम सोचते हैं आज भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज उस तरह से मुश्किल नहीं है जैसे उस जमाने में मुश्किलात हुआ करती थी। तो ये आसान नहीं था अपने लोगों से निकल के कहीं और जाके अपने आप को बसा लेना। और यहाँ पे तो अब हुकूमत मुसलमानों की आ गई। अब इनमें से बाज पर तो कलमा अजाब बरहक हुआ और वो मारे गए, बाज पर अल्लाह की इनायत हुई और वो मुसलमान हो गए। जो लोग मारे गए उनके नाम ये हैं, पहले नाम देख लेते फिर मैं आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बताऊंगी। इब्ने खतल, मुकैस बिन सबाबा, हारिस बिन नुफैल और इब्ने खतल की एक लौंडी और कहा जाता है हारिस बिन तलातल खजाई और उम्मे साद को भी मारा गया, जबकि उम्मे साद के बारे में इहतमाल है कि वही इब्ने खतल की लौंडी रही है। लिहाजा कुल 5 या 6 अफराद ये हुए। अब कौन है इब्ने खतल, इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कौन आदमी था। इसके बारे में ये आता है कि ये मुसलमान हुआ था और इसने हिजरत भी की थी। आप सोच सकते हैं कि मुसलमान हो के इसने हिजरत भी की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक मुहिम पे भेजा था। वहां पे जाके इसने रास्ते में एक सहाबी को शहीद किया और सामान लेके मक्का फरार हो गया। और सिर्फ यही नहीं, उसने 2 लौंडियां खरीदी
اور ان کو جو شاعری کرتی تھی اس زمانے میں غلاموں یا لونڈیوں کی جو قیمت ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی جیسے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، یعنی کوئی زیادہ مہنگی ہے جو جیسے کوئی گا سکتی ہے، کوئی شاعری کر سکتی، تو یہ دو لونڈیاں شاعری کر سکتی تھی، تو اس نے خاص طور پہ یہ خریدی کہ اب شاعری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے خلاف، تو وہ پھر شاعری کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ بس تمہارا یہی کام ہے بس اور کوئی کام، ظاہر ہے وہ تو جو بھی اس نے اس وقت کی کیا اس کی نیت تھی، مگر وہ پلٹ گیا، مرتد ہو گیا اور واپس آ گیا، اور اس کے بعد اسلام کی ایسی مخالفت کی کہ باقاعدہ ان لونڈیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ جی یہ پھر جب اس وقت پتا چلا کہ جن جن لوگوں کے نام اناؤنس ہوئے ہیں ان میں اس کا بھی نام ہے، تو یہ حرم کی طرف بھاگ گیا، اور جب مسلمان اس طرف کو آئے تو یہ کعبے کے پردے سے لٹک گیا، اور وہاں پہ یہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھے بچا لو اور مجھے مت مارو، اور یہ اب صحابہ جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، اس نے یہاں پہ پناہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ کعبے کے پردے سے بھی لٹک جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ مقیس بن سبابہ، یہ بھی ایک، یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یعنی کہ کوئی انوسینٹ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یعنی خود ایسی کوئی چیز کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف سے یا کچھ ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو شاعری کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس طرح سے کرتے تھے، یا زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کچھ کیا تھا، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بھی مسلمان ہوا تھا، اور یہ بھی صرف اس لیے مسلمان ہوا کہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے۔ اس نے بھی ایک صحابی کو شہید کیا، اور اس کے بعد یہ صرف اس کا ڈھونگ ہی تھا، اسلام کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، پھر واپس بھاگ گیا، یعنی مرتد تھا یہ بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ قاتل بھی تھے، یعنی ان کے اوپر قصاص بھی بنتا تھا، اگر نہیں بھی کچھ اور چیز ہوتی تو تب بھی ان کے اوپر قصاص کی وہ بھی بنتی تھی کہ یہ قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے۔ پھر اگلا ہے حارث بن نفیل۔ حارث بن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو آپ کی بیٹیاں جو تھیں ظاہرہ انہوں نے تو ہجرت نہیں کی تھی ابھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ذمہ دیا تھا حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کو مدینہ لانے کا، تو جب وہ لانے لگے تو اس نے ان کو روک دیا تھا راستے میں، اور وہ لڑکیاں جو تھیں وہ گھوڑے سے بھی گر گئیں، اس کی حرکت کی وجہ سے وہ بچ گئیں، مگر کافی عرصے تک اس نے ان کو جانے نہیں دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک وہ آدمی تھا۔ اور ابن قتل کی ایک لونڈی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو دو لونڈیاں تھیں وہ شاعری کرتی تھیں، ایک اس میں سے لونڈی جو تھی وہ بھاگ گئی تھی، اور وہ بعد میں اس نے آ کے معافی مانگ لی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ تو بچ گئی، لیکن دوسری جو لونڈی تھی وہ ماری گئی، وہ قتل ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہنوں کو۔ اور حارث بن طلحہ الخزاعی اور ام سعد کو بھی مارا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ام سعد کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن قتل کی لونڈی تھی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ پہلے بھاگ یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ ہے عبداللہ بن سعد بن ابی فرح۔ یہ اس کا بھی جرم کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کا بھی جرم بہت بڑا تھا، اس لیے کہ یہ بھی اسلام لایا، مدینہ آیا، اور یہ کاتبین وحی میں سے تھا، وحی کو لکھتا تھا۔ پھر عبداللہ بن سعد بن ابی فرح، یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، بک میں دیکھیں گے تو۔ اور پھر اس کے بعد یہ مکہ واپس چلا گیا، اور وہاں جا کے لوگوں کو کہنے لگا کہ قرآن تو میں خود ہی لکھتا ہوں، وہ تو میں جو مرضی لکھ دوں، وہ قرآن کون سا یہ ان کا ہے، تو میں ہی لکھتا تھا، اور میں ہی ساری چیزیں تو میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، تو یہ تو میری کہانی لکھی ہوئی ہے یہ تو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ رضائی بھائی تھا حضرت عثمان کا، حضرت عثمان بن عفان کا رضائی بھائی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ان کے پاس بھاگ کے چلا گیا اور ان کو کہا کہ مجھے آپ امان دے دیں۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں کہ
अबू सराह का पोता अब्दुल्ला बिन साद हजरत उस्मान बिन अफ़ान के हाथ छुप गया। फिर जब अल्लाह के रसूल ने मक्का के लोगों को कबूल इस्लाम की बैत के लिए बुलाया तो हजरत उस्मान उसे भी ले आए और उसको अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा कर दिया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला से भी बैत ले लीजिए। आपने सर मुबारक उठाया और अब्दुल्ला की तरफ देखा, बैत नहीं ली। फिर सर उठाया, फिर अब्दुल्ला की तरफ देखा, फिर बैत नहीं ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश है। फिर तीसरी बार सर उठाया तो बैत ले ली। इसके बाद जब वो चला गया तो आपने अपने सहाबा की तरफ रुख करके फरमाया, तुम में से एक भी कोई समझदार आदमी नहीं था कि ये बात समझ लेता कि मैं उससे बैत लेने में क्यों हिचकिचा रहा हूँ, और आगे बढ़ के इसको जब इसके ऊपर कत्ल का कहा हुआ है कि ये वो बंदा है कि कहीं पे भी मिल जाए कत्ल कर दो, तो तुम लोग क्यों खामोश बैठे रहे? तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता था कि आपके दिल में ये बात है, आप हमें आंख से इशारा करते तो हम इसको कत्ल कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी की शान नहीं है कि वो आंखों से इशारा करके ऐसे कह दे कि इसको खत्म कर, चाहते तो ऐसे कर देते। लेकिन सुभान अल्लाह, फिर उसके बाद ये हुआ कि इसने जो तौबा की थी ना, वो पक्की तौबा की थी। फिर वो वाकई उसके ऊपर कायम रहा, इस्लाम में बहुत आगे गया और हजरत उमर के जमाने में मिस्र का गवर्नर बनाए गए थे। सुभान अल्लाह, पता चलता है कि देखिए ये सीरत के सिलसिले तो हमें पता नहीं होता कि किसके लिए अल्लाह ताला का क्या फैसला है और कैसे उसका वो होना है। आप देखिए अबू सुफियान जो है, किस तरह से वो आए हैं वहां पे और वो देख रहे हैं अभी, और वहां से हजरत अब्बास आ रहे हैं गधे के ऊपर और वो जा रहे हैं कोई और काम करने के लिए, उनको बताने के लिए, और उन्होंने इनको देख लिया और फिर वो इनको पनाह में लेके चले गए। और ये सारा जो हुआ, आप सोचते ये सारा इत्तेफाक हुआ है? अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम देना था, इसलिए क्या क्या अबू सुफियान की चीजें थी और किस तरह वो एंड अप हुए। और एक किताब में मैं पढ़ रही थी कि जब वो बिस्तरे मर पे थे तो उन्होंने कहा, इस्लाम लाने के बाद मैंने फिर कोई गुनाह नहीं किया कभी। ये ऐसी उनकी जिंदगी, इतने पक्के फिर मुसलमान बने वो लोग। फिर उसके बाद इकरमा बिन अबी जहल, इसके बारे में तो सब जानते हैं, अबू जहल के बेटे इकरमा, ये भी ऐसे थे कि जिनके बारे में कहा गया था कि जहां पे मिले इनको कत्ल कर दिया जाए, तो ये भाग गए। अब भाग गए, जब ये यानी सी पोर्ट पे पहुंचे जद्दा, और वहां से बहरी जहाज में गए, तो बीच में इस कदर तूफान आया, कोई ऐसा हरिकेन आ गया कि जो जहाज वाले लोग थे वो कहने लगे कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। तो उन्होंने सोचा, यही बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब हमारे ये खुदा नहीं हमें बचा सकते, अब वही खुदा बचाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ पे वो खुदा बचाएगा तो फिर जमीन पे भी तो वही खुदा बचाएगा। कहते हैं उस वक्त मैंने ये कहा कि अगर अल्लाह तूने मुझे बचा लिया तो मैं ईमान ले आऊंगा। तो फिर ये आए थे और फिर इन्होंने आके इस्लाम कबूल किया था। इनकी भी जो स्टोरी है वो मतलब बहुत सारी किताबों के अंदर आपने पहले भी ये पढ़ी होगी, और इनके बारे में भी यही आता है कि देखिए इनकी कहा जाता है कि बीवी मुसलमान हो गई थी और ये अभी नहीं मुसलमान हुए थे, ये फिर उसके बाद मुसलमान हुए। इनकी बीवी इनके लिए यानी एक तरह से अमान भी लेने के लिए गई थी कि इनको माफ कर दिया जाए। तो इनका ये सारा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बीवी ने दरख्वास्त की कि मेरे शौहर को अमान दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पर फिर अमान दे दी थी। इसके बाद फिर वो इकरमा के पीछे भागी और वहां पे जब उनको ले लिया तो फिर उनको साथ लेकर आई। और ये भी जब दाखिल हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो कपड़ा चेहरे पे डाला था कि कहीं कोई कुछ कहे नहीं, और फिर आके इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। फिर हब्बार बिन असवद, अब्बार बिन असवद भी एक ऐसा आदमी था जिसने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब, वो पता है ना जब बदर हुई थी तो बदर में इनके शौहर जो थे वो कैदी बना के लाए गए थे, और उसके बाद उनको वापस भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि मेरी बेटी को भेज देना। हजरत ज़ैनब अभी तक मक्का में ही थी। तो उस वक्त हजरत ज़ैनब जब मक्का से निकलने लगी थी तो ये बंदा था जिसने जो जाने नहीं दे रहा था, और इसने जानवर के ऊपर नेजा मारा जिससे वो गिर गई और उनका हमल था वो जाया हो गया। तो ये भी ऐसा आदमी था कि ये भी बच गया क्योंकि इसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके माफी मांग ली थी, हब्बार बिन असवद ने। तो भाग निकला था पहले तो ये, फिर उसके बाद आखिरकार आके
مسلمان ہو گیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج بھی حبار اس نام سے حبار قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ ملتان میں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں نسلوں تک آگے آ کے وہ اسلام آ رہا ہے, یہ بھی پکا مسلمان ہے. پھر اس کے بعد اور ابن خطل کی ایک دوسری لونڈی, یعنی آپ کو میں نے وہ تو بتایا نا کہ وہ تو پھر مسلمان ہو گئی تھی. کل 4 افراد, اور کہا جاتا ہے کعب بن زہیر یہ بھی مسلمان ہو گیا, یہ کہا جاتا ہے یہ بھی شاعر تھا. اور وحشی بن حرب, وحشی کون تھا؟ حضرت حمزہ کا جو نہیں, اس نے نہیں چبایا تھا, اس نے شہید کیا تھا ان کو, اس نے ان کو شہید کیا تھا. اور یہ بھی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں مل جائے اس کو ختم کر دو. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے جو حرکت کی ہوئی ہے اس کے بعد مجھے معافی نہیں ملے گی, تو یہ بھاگ گیا تھا, طائف کی طرف بھاگ گیا تھا. اور طائف کو جب مسلمانوں نے وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہوا تھا اور امان چاہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واشی آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا, فرمایا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ تو جب انہوں نے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, اتنا آپ روئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, مجھے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھتے کہ مجلس میں بھی بیٹھے میں تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہ نظر نہ ہو. میں کہتی ہوں کتنی بڑی یہ سزا ہے, یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے لیکن ان کے سامنے نہیں آ سکے. اس سے بڑھ کے کیا سزا ہو سکتی کسی انسان کے لیے؟ لیکن ان کو بھی شہادت ملی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کن کی باری, اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ, یہ کل افراد. ہند کے بارے میں تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا کہ وہ بیعت میں شریک ہو گئی تھی اور اس نے بولا بھی تھا ایک بات, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے. آپ نے نہ فرمایا تھا کہ میں نے معاف کر دیا, ہاں, نہ فرمایا تھا کہ نہیں تمہارے لیے کوئی سزا ہے اور تم نے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت شدید تکلیف پہنچائی تھی, بہت شدید تکلیف. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے, انسان ہی تھے, اور انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, دکھ بھی پہنچتا ہے, وہ چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے پہ ہو. انہیں انسان اس چیز سے بالا نہیں ہے کہ اس کو نہ کوئی دکھ کا احساس ہو, نہ کوئی غم کا ہو, نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ بس سارے کو ایسے سے معاف کرتے. جی اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہاں تو معاف کر ہی دیتے تھے جیسے کہ وہ آٹومیٹک کوئی ان کا یہ نہیں, ان کو تکلیف تو پہنچی تھی. مگر ضرب یہی ہے انسان ہونے کا, ہم یہی تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, تبھی تو یہ اتنی بڑی بات بنتی ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. لیکن اگر بشر نہ ہو کوئی پھر تو یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے. بشر ہو کے یہ کرنا ہی تو سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام. کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے, حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہیں دیے گئے تھے. ان میں یہ نام تھے. اب یہ لوگ, حالانکہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ان کو قتل کیا جائے یا کچھ ہے, لیکن ان کو خود ہی پتا تھا کہ ہم نے کیا 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 ہوا. یہ جانتے تھے, اس وجہ سے یہ لوگ خود ہی بھاگ گئے. ان میں سب سے پہلا نام صفوان بن امیہ کا ہے. اور صفوان بن امیہ کون ہے؟ امیہ کون تھا؟ آقا جو تھا امیہ, جو کہ جب سے اسلام یعنی اس کے سامنے آیا تھا اس نے جیسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا مخالفت اسلام کی. اس قدر اس نے جیسے اس سے بن پڑا, اس نے اسلام کے مقابلے میں ٹارچر بھی کیے, تکلیفیں پہنچائی ہر طرح سے. اور یہ بیٹا جو تھا صفوان بن امیہ, آپ کو پتا ہے بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں جب قیدی ہوئے تھے تو یہ ہاں, تو اس نے کیا کیا تھا وہاں پہ مکہ میں بیٹھ کے؟ پیچھے جائیں ذرا. ہاں ہاں ہاں, حرم میں بیٹھے ہوئے ہے. جی جی, عمیر بن وہب کے ساتھ اسی نے پلاننگ کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ پیج نمبر 199 پہ ہے, ان چیزوں کو ریوائز کرتے رہا کریں. 199 پہ یہ لکھ لیں
اور پھر اس کو دوبارہ جا کے گھر پڑھیے گا کہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کے آیا کہ اس پر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا نا کہ تمہارے پیچھے سے بچوں کو سب چیز کا میں دیکھ بھال کروں گا، تم جاؤ۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ تمہارا کوئی بھی قرض ہوگا تمہاری، کیونکہ یہ کافی مالدار تھا، امیہ کے پاس بہت مال تھا، تو اب اس کو تو پتا تھا کہ میں نے تو یہ کام کیے ہیں، اور اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ اب تو میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ مسلمان آ گئے، میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا، تو یہ بھاگ گیا۔ اور پھر جب بھاگا ہے بعض جگہ پہ آتا ہے، اس نے کہا میں اپنے آپ کو سمندر میں گرا لوں گا، ہو سکتا ہے اس سے مطلب خودکشی ہو کہ میں ختم کر لوں گا اپنے آپ کو، یا سمندر مجھے جدھر لے جائے بس میں چلا جاؤں گا، مگر میں نے یہاں نہیں رہا۔ تو اینی ہاؤ یہ یمن کی طرف اس نے اپنا وہ اس کا ارادہ ہوا جانے کا، لیکن جب یہ وہاں پہنچا تو پیچھے سے ان کے یہ کزن ہے عمیر بن وہب، چچا زاد ہے اور ہمدرد ہیں، اور یہ تو آپ کو پتا ہے مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی کہ آپ صفوان کو معاف کر دیں، اس کو امان دے دیں۔ آپ نے فرمایا صفوان آ جائے، اسے امان ہے۔ عمیر نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اسے اعتبار نہ آئے، اس کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ایک روایت میں اپنا امامہ اتار کے عمیر کو دیا، یعنی اپنی پگڑی اتار کے عمیر کو دی کہ آپ یہ لے کر جاؤ اور اس کو یہ دینا، کیونکہ وہ بلیو نہیں کرے گا نا کہ ایسے ہی مجھے پتہ نہیں بلا رہے ہیں، مجھے قتل ہی کرنا ہے اس لیے میرے پیچھے آیا۔ تو پھر انہوں نے وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چادر اور وہ گئے۔ عمیر صفوان کو سمجھانے لگے، وہاں پہنچ کے جب ان کو ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ انہوں نے آپ کو امان دے دی ہے، تو آپ واپس آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کیسے وہ مجھے امان دیں گے، اور تم میرے پیچھے یہاں پہ بھی آ گئے اور تم مجھے چین سے جانے بھی نہیں دے رہے، تو تم میرے سے کیا چاہتے ہو؟ تو صفوان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا، عمیر بن وہب نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور وہ اگر ان کو بادشاہت ملتی ہے تو تمہیں بادشاہت ملتی ہے، جو ان کا شرط ہے وہ تمہارا شرط ہے، جو ان کی عزت ہے تمہاری عزت ہے، ان کا اکرام تمہارا اکرام ہے، تو تم واپس پلٹ آؤ۔ تو اس نے جب بلیو نہیں کیا تو پھر انہوں نے اس کو دکھایا کہ یہ نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ بالکل لاجواب ہو گیا کہ یہ تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما کو وہ پہچانتا تھا۔ وہ واپس آیا ان کے ساتھ، عمیر کے ساتھ۔ دیکھیں صالح دوست کتنا فائدہ دیتا ہے، یہ ہوتی خیر خواہی، یہ سچی خیر خواہی اور سچی دوستی ہوتی ہے کہ اپنے دوست یا اپنے کزن بھی تھے، بیسٹ فرینڈز بھی تھے، ان کے لیے وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لے کے گئے، اور ان کو یہ تھی کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے۔ تو جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے ابھی فارغ ہوئے تھے، حرم میں تھے، تو صفوان ابھی سوار ہی تھا اپنی سواری پر، اور وہیں سے وہ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہنے لگا کہ عمیر نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم نے امان دے دی۔ تو پھر اس نے کہا، پوچھا کہ کتنے عرصے کی آپ نے مجھے امان دیا، یعنی اس نے کہا کہ 2 مہینے نہیں، اس نے کہا 2 مہینے کے لیے مجھے امان دے دیں، پھر 2 مہینے کی امان ہونی چاہیے میری۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ چلو مجھے امان تو مل گئی ہے، الٹا کہہ رہا ہے مجھے 2 مہینے کے۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مجھے امان دے دی تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دے۔ آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ دین سچا دین ہے اور یہ اپنی حقانیت ضرور دکھائے گا۔ دیکھیں 2 چیزیں تھیں اسلام میں جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، ایک دین اسلام کی حقانیت اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و اخلاق۔ یہ دونوں چیزیں ملی تھی، تو پھر ان میں سے ایک چیز میں مسنگ ہو، آپ کا اخلاق کتنا بھی اچھا ہو لیکن جس چیز کی آپ دعوت دے رہے وہ حق ہی نہیں ہے، وہی فلمزی ہے، اسی کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، تو کیسے کوئی وہ مان لائے گا؟ ٹھیک ہے، جیسے عیسائیت۔ دوسری چیز کیا ہے، اگر آپ حق بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا اخلاق اتنا برا ہے تو بعد میں آ کے کوئی آپ کی حق بات سنے گا نا، پہلے تو آپ کا اخلاق دیکھے گا۔ تو آپ نے تو اس کو دور سے دروازے سے ہی بھگا دیا
کیا آپ اس کو پیش کریں گے؟ سنانا تو بات کی بات ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا، کوئی آپ سے سننا چاہے گا تو آپ سنائیں گے. تو یہ دو چیزیں ملی تھی تو پھر اسلام پھیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ سواری سے نیچے اترا، یعنی اس کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ جب حنین کی طرف مسلمان گئے ہیں اس کے بعد، تو غزوہ حنین میں اسلحے کی بہت ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلحہ مانگا. وہ بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا آپ میرے سے زبردستی اسلحہ مانگ رہے ہیں یا پھر مجھ سے ادھار لینا چاہتے ہیں؟ رول تو ان کا ہی تھا نا، آپ زبردستی مجھ سے کر رہے ہیں یا ویسے ہی مجھ سے ادھار لے رہے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بڑا جواب تو سنیں. فرمایا کہ تمہاری مرضی اور خوشی سے ادھار لے رہا ہوں، اور اس چیز کی ضمانت ہے کہ اسی طرح تمہیں واپس ملے گا. تمہاری مرضی ہو تو دے دو، نہیں مرضی ہو تو نہ دو. صفوان نے اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور جب یہ حنین ہوئی تھی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے. اس وقت اس کا ایک یعنی کزن تھا، اس نے کلدہ بن حنبل، یہ بھی اس میں شامل ہوا تھا. حالانکہ یہ کافر ہی تھا لیکن یہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے. کفار میں سے بھی کچھ لوگ، کیونکہ ابھی تک مکہ میں ایسے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے، سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک بھی لوگ تھے. آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم صبر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے تو ایک دن ہو سکتا ہے ان کو کون سی بات، کیا چیز ان کو کلک کر جائے اور وہ ان کے اسلام لانے کا سبب بن جائے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں بھی کیا ہوا. ابھی تک یہ وہ 4 مہینے کی جو مہلت ہے نا، ابھی وہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ ساتھ گیا ہے صفوان بن امیہ، کتنے بڑے مجرم کا بیٹا ہے. اور آپ دیکھیں اکرمہ بھی ابو جہل کا بیٹا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ کے اوپر، کہ آپ فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل نہ کہا کرو، اس کو تکلیف ہوگی کہ اس کا باپ ابو جہل، ابو الحکم اس کو کہتے تھے نا، ویسے وہاں پہ حکمت کا باپ، تو ابو جہل نہ اس کے سامنے کہا کرو. سبحان اللہ. تو یہ بڑے بڑے مجرموں کے بیٹے، یہ جو نیکسٹ جنریشن، جو نیکسٹ لیڈرشپ تھی نا، یہ وہ تھی. صفوان ہو گیا، اکرمہ ہو گیا، یہ لوگ اگلی جنریشن کے لوگ تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کبھی بھی باپ کو دیکھ کے بیٹے کو جج نہ کرو، یا بیٹے کو دیکھ کے باپ کو جج نہ کرو. ہم کہتے ہیں نا نہیں ایک ہی ہوں گے سارے، وہ تو ایسا ہے تو پھر یہ بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا. دیکھنا یو نیور نو. حضرت اکرمہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کی کیسے ان کی وفات ہوئی تھی؟ کسی کو پتا ہے کیسے ان کی وفات ہوئی تھی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ سب کو پتا ہے. ویسے وہ ابھی یہ بھی کہیں گے یہ صفوان. تو اچھا ابھی بتاتے ہیں. تو ان کا جو کزن تھا اس نے آ کے کہا، اتنا خوش ہوا کہ مسلمانوں کے تو قدم اکھڑ گئے. کہنے لگا دیکھو صفوان، آخر یہ جادو ٹوٹ ہی گیا کہ مسلمانوں کا، اب کافر جو تھے ساتھ ایسے ہی چلے ہوئے تھے لیکن نہ کوئی زیادہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بس ساتھ ہو گئے تھے. تو صفوان نے کہا اپنی زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم قریش کا آدمی میرا سردار اور آقا بنے، یہ میرے لیے بنو حوازن کے اوف کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے. ان کے اندر قبائلیت تھی نا، ابھی ٹرائبلزم، کہ میرے خاندان یا قریش کا کوئی بندہ وہ میرا آقا بن جائے، وہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں ان کو اپنے سر پہ بٹھاؤں. تو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت ملا کہ خیبر کو بھی پیچھے چھوڑ گئے آپ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ ایک، آپ لوگوں نے یہ حدیث میں سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوا ہے کہ ایک وادی پوری بکریوں کی اور اونٹوں کی بھری ہوئی تھی. تو یہ اس کو دیکھ کے حیران تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کون نہیں اس کو دیکھ کے حیران ہو پریشان ہوگا. تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ سب تمہارا ہے. تو یہ اتنا یعنی اوور ایکسائٹیڈ اور وہ ہو گیا کہ، اور کہنے لگا اپنی قوم میں جا کے یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا بے نیاز ہو. دیکھیے نا، اگر مجھے $1 بلین مل جائے تو میں یہ تو نہیں بانٹتی پھروں گی، چلو تمہیں ملین دے دیا، تمہیں ملین دے دیا، فلانا تمہیں سارا دے دیا اور خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤ. پہلے تو میں کہوں گی پہلے میں خود سمیٹ لوں. یہ ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے
अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस वक्त अपना घर भर लेते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो घर में जलाने के लिए तेल नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता कि ये कोई आम आदमी है, ये सिर्फ अल्लाह के नबी हो सकते हैं जो इतने बेनियाज होंगे, जिनको परवाह नहीं है देने पे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह के रसूल से शदीद बुग़्ज़ रखता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत से मुझे इतना माल अता किया और वो मुसलसल मुझे माल देते रहे, मुझे नवाजते रहे, हत्ता कि मेरी निगाहों में महबूब तरीन शख्सियत हो गए। इससे आपको पता चला बाज लोगों को आप देती हैं, उससे उनके दिल इस तरफ को मायल हो जाते हैं। तालीफ कल्ब के लिए आप ज़कात दे सकते हैं, वो भी इसी तरह आप लोगों के दिल को मायल करने के लिए। तो देखिए हर एक का डिफरेंट है। इसमें अब ये उन्होंने 4 महीने की मोहलत तो मांगी थी, लेकिन 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं ना हर एक के लिए डिफरेंट। आप देखें इकरमा ने क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कभी कुरान नहीं सुना होगा, कुरान ने नहीं उसको इम्प्रेस किया, मगर वो हालात के अंदर जब आया तो वो चीज ने उसको क्लिक कर दिया। इनके लिए क्या चीज बन गई, इतना माल देना बन गया। तो आपको पता नहीं है कभी आप इतना सुनाते रहे, कोई दर्स में बैठा हुआ है, कोई कुछ इतना सुनाते रहे, कुछ असर नहीं, कोई की ऐसे ही कोई बात कर देता है और आपको वो इतनी क्लिक करती है कि आप कहते हैं कि बस जिंदगी बदल गई उसके बाद। तो हर एक के लिए डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं आप हर एक को सोचें कि इनको ऐसी बात कहेंगे तो ये इस चीज से इंप्रेस हो जाएंगे। हर एक इंसान का मिजाज अलग होता है, हर एक की शख्सियत अलग होती है, तो किसी को कोई बात, और हर एक का टाइम होता है, किसी का कोई बात किसी वक्त लग जाती है दिल को, किसी को कोई वाकया दिल को लग जाता है। हर एक के लिए डिफरेंट सिनेरियोज है, सबका एक। जी चलिए, किसी को कोई अपना कोई बात करनी है आप पे तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। एक बात कहिएगा, जी ये जी, जो इन्होंने कहा था बकरियां जिनको दी थी, इनका नाम क्या था? मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था वो, दोबारा किसका मैंने नाम? जी जिनको बकरियां और ये सब इनको जो दिया था, हजरत उमैया के बारे में कह रहे हैं ना ये? सफवान बिन सफ़वान उमैया बिन के बारे में? उमैया, हाँ, मेरे इन्हीं के ख्याल बारे से में हाँ, कह रहे हैं ना? सफ़वान, हाँ इन्हीं की बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही, ठीक है, चल, जज़ाकल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम